السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لتکبروا اللہ علی ما ہداکم۔ عید الفطر کے حوالے سے حکومت پاکستان کی طرف سے تو لاک ڈاؤن میں کافی نرمی کی گئی ہے اور احکامات دیے گئے ہیں کہ ایس او پیز پہ مکمل عمل کرتے ہوئے گلوز اور ماسک وغیرہ پہن کر عیدگاہ میں جایا جا سکتا ہے۔ البتہ خلجی ممالک میں یا دیگر یورپی ممالک میں یا اس کے علاوہ دیگر مسلمانان عالم جو ہیں وہ تو پابندی میں ہیں، خصوصاً سعودیہ کے احباب دوست۔ تو عیدگاہ کی جگہ اس صورت میں نماز عید گھر میں ادا کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ عید کی نماز ہے۔ نماز کے بارے میں شرعی حکم ہے، اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو تم پالو وہ پڑھ لو، جو رہ جائے وہ بعد میں تم اس کو پورا کر لو۔ ایک روایت میں الفاظ ہیں ما فاتکم فقدوا، جو تم سے رہ جائے فوت ہو جائے تم اس کی قضا دے دو، یعنی اس کو ادا کر لو۔ تو مانا نماز کوئی بھی ہو اس کی قضا جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ میں جانے کا صحابہ اکرام کو، ازواج کو، امہات المومنین کو، صحابیات کو تاکیداً حکم فرمایا کرتے تھے، بلکہ فقہاء نے تین جو ہیں وہ اس کے احکام بیان فرمائے ہیں کہ تین جو ہیں اس کی صورتیں ہیں۔ کچھ نے کہا ہے کہ یہ فرض ہے، کچھ نے کہا ہے یہ فرض کفایہ ہے، کچھ نے کہا نہیں یہ سنت موقدہ ہے۔ اب اس صورت میں راجح اور زیادہ مضبوط قول وہ یہی ہے کہ یہ سنت موقدہ ہی ہے۔ ام عطیہ کی روایت سے بخاری سے مسلم میں متفق علیہ موجود ہے روایت کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتی ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج العواتق والحیض وذوات الخدور۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں بڑی عورتوں کو، باکرات کو، جوان دوشیزاؤں کو، اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہم میں پردے والی عورتیں ہیں، بڑی عورتیں ہیں، باکرہ عورتیں ہیں، اور جو حتیٰ کہ حائضہ عورتیں ہیں، ہمیں ان حکم دیا کہ ہم ان کو عیدگاہ میں لے کر جائیں۔ تو یعنی بہت زیادہ تاکید ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَلِيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ أَمَّا الْحُيَض، جو حائضہ ہیں، حالت حائض میں ہیں، وہ مسلمانوں کے جو مصلی ہے اس جگہ سے ذرا ہٹ کر دور تھوڑا رک جائیں، اسٹے کریں، اور وَلِيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَلِيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کی اجتماعی دعا میں اور خیر کے ان کاموں میں وہ شامل ہو جائیں، خطبے کی سماعت میں شامل ہو جائیں۔ تو معنی یہ ہے کہ بہت زیادہ تاکید ہے اس کی۔ اور ایک ام عطیہ فرماتی ہیں کہ ہم نے سوال کیا کہ اگر ہمارے پاس احدانا لا یکن لہا جلباب، اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر ہی نہ ہو، اوڑھنی نہ ہو، تو ہم کیا کریں، ہم پھر کیسے جا سکتی ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، اس کی بہن جو ہے وہ اس کو چادر پہنائے، اپنی پڑوسی یا اپنی پڑوسن کی وہ چادر لے کر وہ اپنے زیب تن کر کے جائے گی، ضرور جائے گی اور عیدگاہ جائے گی، وہاں جا کر نماز ادا کرے گی۔ اس کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ اب اس صورت میں لاک ڈاؤن کے ایام میں گھر میں عید الفطر کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ تو اس صورت میں حنابلہ، شوافع اور مالکیہ، ان کے تمام فقہاء جو ہیں ان کا یہی موقف ہے کہ گھر میں نماز ادا کی جائے۔ اگر زیادہ لوگ ہیں تو وہاں پر خطبہ بھی دیا جا سکتا ہے، اگر نہیں تو کم سے کم نماز جو ہے وہاں پر ادا کی جا سکتی ہے۔ اگر رہ بھی گئی ہے تو سنت موقدہ ہے، انشاءاللہ اس کے ترک پر کوئی ملامت، کوئی وعید، کوئی عتاب نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو پڑھیں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، تاکید ہے، امر مستحب ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی انس بن مالک کا ایک اثر جو ہے وہ مصنف عبد الرزاق کے اندر اور اس طرح سنن الکبریٰ بہقی کے اندر امام بہقی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے عبید اللہ بن ابی بکر کی سند سے، بلکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو ہے فتح الباری کے اندر بھی اس کو ذکر کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بلکہ باب باندھا، ایک باب ہے کہ باب اذا فاتت العید، کہ باب ہے اس چیز کے بارے میں کہ جب عید کی نماز فوت ہو جائے، یعنی عید کی نماز رہ گئی ہے کسی وجہ سے، عذر کی بنا پر، تو یصلی رکعتین، اس صورت میں 2 رکعتیں جہاں بھی ہو انسان وہ ادا کر لے گا، 2 رکعتیں۔ تو لہٰذا پتہ چلا اس اثر کے تحت بھی کہ یہ نماز جو ہے وہ وہاں کی جگہ گھر پر 2 رکعتیں ادا کی جائے گی۔ جو زوائد تکبیرات ہیں، پہلی میں 7 اور دوسری رکعت میں 5، اس کے ساتھ جو ہے وہ سورہ سبح اسم ربک الاعلی، سورہ فاتحہ کے بعد، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ حل اتاک حدیث الغاشیہ،
اور اس طرح سورہ قاف اور سورہ قمر جو ہے وہ بھی تلاوت کی جا سکتی ہے. یہ اس کا مسنون طریقہ ہے. اب انس بن مالک کے یہ اثر جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، جس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ انس بن مالک زاویہ نامی جگہ پر جو ہے بصرہ کے قریب ہے، بصرہ سے جو ہے نا وہ تقریباً 15-20 کلومیٹر باہر ہے، تو ایک جگہ ہے وہاں پر یہ اگر کبھی رہ جاتے عید سے تو وہاں پر اذا فاتت العید، جب ان سے عید کی نماز رہ جاتی، عید کی نماز نہ پڑھ پاتے تو یہ جمع کر لیتے تھے اپنے اہل خانہ کو، اپنے موالی کو، اپنے ابنا کو، سب کو جو ہے نا وہ جمع کر لیتے تھے. تو جمع اہلہ، اپنے اہل کو جمع کر کے فصلی بہم، یہ ان کو نماز وہاں پر عید کی جماعت سے گھر میں ہی پڑھایا کرتے تھے. تو معلوم ہوا اس اثر سے، صحیح سند سے یہ اثر ثابت ہے، مسلم عبد الرزاق کے اندر، بیہقی کے اندر اور ابن حجر نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے. تو پتہ چلا کہ گھر میں نماز عید الفطر ادا کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ اب قیدی ہیں جیلوں میں، سجین، اسی طرح لاغر بالکل ناتواں جو مریض ہیں، بستروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، بستروں پہ پڑے ہیں، وہ ہیں، یا ایسی عورتیں ہیں جو چھلا وغیرہ میں ہیں یا بالکل ہی اٹھنے کے قابل نہیں ہیں، آپریشن ہوئے ہیں یا آپریشن والے مریض ہیں، اب وہ بالکل جانے کی ہمت اور استطاعت نہیں رکھتے، تو اس صورت میں وہ گھر میں ہی ادا کریں گے. اگر اجتماع ہو، اگر زیادہ افراد ہوں تو خطبہ بھی اگر دینے کی استطاعت ہو تو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے. یہی موقف اور مذہب محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کا ہے الشرح الممتع کے اندر. اور اسی طرح سماحت الشیخ شیخ عبد العزیز بن عبداللہ بن باز، ان سے بھی یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر اکٹھ ہو تو خطبہ بھی دیا جا سکتا ہے. نمبر 2، اگر استطاعت خطبہ ہو تو خطبہ استطاعت کے ہوتے ہوئے دیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت تو گھر میں پڑھی ہی جا سکتی ہے. تو یہ اس کا جو ہے نا وہ راجح طریقہ کار ہے، یہی اس کا سنت طریقہ اور مشروع طریقہ کار ہے. گھر میں اس کو ادا کیا جائے گا، گھر میں اس کو پڑھا جائے گا. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.